بسم اللہ الرحمن الرحیم انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ تخلیق کائنات کے متعلق ملحدین اور کفار کی طرف سے اسلام، قرآن اور پیغمبر علیہ السلام پر جو اعتراضات آتے ہیں اس کا ذکر چل رہا تھا۔ آج آپ کو کچھ اصول سمجھانے ہیں تاکہ ان اصولوں کے تحت آپ ان سوالات کے جوابات سمجھ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، تین چیزیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے ممکن اور ایک ہے ممتنع۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ والا واجب نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نماز میں اتنے واجبات ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا جائز نہ ہو، جیسے کہ دو دو چار۔ اب جب بھی دو دو ہوں گے تو چار کا ہونا لازم ہے، اس کو کہتے ہیں واجب، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی دو دو آئیں گے تو جواب چار آئے گا، جواب تین یا پانچ کبھی بھی نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں واجب۔ دوسرا ہے ممتنع۔ ممتنع کیا ہے؟ کہ جس کا وجود ہی نہ آ سکے، جیسے دو اور دو پانچ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اس کو کہتے ہیں ممتنع۔ تیسری چیز ہے ممکن۔ ممکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا ہونا بھی برابر ہو اور جس کا نہ ہونا بھی برابر ہو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے، یا جس کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں ممکن ہے، یا ہم کہتے ہیں شاید، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ آج میں نے سنا ہے کہ امریکہ سے ایک جہاز اڑا ہے اور 4 گھنٹے میں پاکستان پہنچا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ممکن ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب وہ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے میں پہنچا۔ سعودیہ سے جہاز چلا ہے اور آدھے گھنٹے میں پہنچا ہے، آپ کہیں گے ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی جہاز بنا لیا گیا ہو جو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ آیا ہے، آپ نے کیا کہا؟ ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ آیا ہو۔ تو جو ممکن ہوتا ہے، ممکن میں دونوں طرف برابر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو۔ تو جب اس کے ہونے پہ دلیل آ گئی تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں۔ اب ملحد سوال پوچھتا ہے کہ آسمان کہاں ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے یا کوئی اور ہے؟ 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں کہاں ہیں اور کیسی ہیں؟ تو اب آپ بتائیں کہ 7 آسمانوں کا بنانا، 7 زمینوں کا بنانا، یا مرنے کے بعد برزخ کے احوال کا ہونا، پل صراط کا ہونا، جنت اور جہنم کا ہونا، یہ ان تینوں قسموں میں سے کون سی قسم میں داخل ہے؟ واجب میں ہے، ممتنع میں ہے یا ممکن میں ہے؟ تو یہ ممکن میں ہے۔ جب ممکن میں ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو۔ لیکن جب ہمیں سچی خبر کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ ہوا ہے، ورنہ پھر آپ اس کی نفی پر دلیل پیش کریں۔ جو چیز ممکن ہوتی ہے تو ممکن میں دونوں جانب برابر ہوتے ہیں، اور جب اس کے ہونے پر دلیل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہوا ہے۔ یا تو آپ اس دلیل کو توڑ دیں یا اس کی نفی پر دلیل پیش کر دیں کہ یہ نہیں ہوا۔ جب نہ تو آپ اس دلیل کو توڑ رہے ہیں نہ اس کی نفی پر دلیل پیش کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، تو اس کو ضد اور اناد کہا جائے گا، یہ حقیقت میں انکار کی وجہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں ممکنات میں ہے اور ملحد اس کو نہیں مانتا، حالانکہ اس پر دلیل آ چکی ہے۔ یا تو آپ دلیل پر جرح کریں یا اس کے خلاف دلیل پیش کریں، نہ دلیل پر جرح کر سکتے ہیں نہ خلاف دلیل پیش کر سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جی میں اس کا انکار کر رہا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آدمی ضدی ہے۔ تو اگر یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا تو بہت سارے سوالات کا جواب خود بخود ہو جائے گا کہ ممکنات میں اگر کسی بات پر دلیل قائم ہو جائے تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا۔ دوسرا اصول، علم کے حاصل ہونے کے جو ذرائع ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 ذرائع ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو کسی چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلا ذریعہ حواس 5۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو چکھنے سے پتہ چلتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو سونگھنے سے پتہ چلتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں
جو ہاتھ لگانے سے پتہ چلتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق سننے کے ساتھ ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ ہے، اس کے ذریعے انسان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو چیز ان حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے تو پھر وہ عقل کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ اور جب عقل کے ذریعے بھی عقل بھی فیل ہو جائے، عقل بھی آپ کو جواب نہ دے سکے، تو پھر اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا، آنکھوں سے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، پہلوان ہے، بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شکل و صورت بھی بڑی اچھی ہے۔ یہ کس سے پتہ چلا؟ آنکھوں سے۔ قریب گئے تو آپ کو خوشبو آئی، آپ سمجھ گئے اس نے فلاں خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ یہ کس سے پتہ چلا؟ سونگھنے سے۔ آپ نے ان سے ہاتھ ملایا تو پتہ چلا کہ اس کو بخار ہے۔ یہ کس سے پتہ چلا؟ ہاتھ لگانے سے۔ تو یہ ہے حواس ظاہرہ، یہ آپ کو سونگھنے سے پتہ چلا، دیکھنے سے پتہ چلا، بولنے سے پتہ چلا، ہاتھ لگانے سے پتہ چلا وغیرہ۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلا، اس آدمی کو دیکھ کے ہی آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا کوئی نام ہوگا، اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر ہوگا، اس کا کوئی ایڈریس ہوگا، اس کے باپ کا بھی کوئی نام ہوگا، اس کا کوئی ٹیلی فون نمبر ہوگا۔ یہ کس سے پتہ چلا؟ دیکھنے سے چلا، سننے سے چلا، یہ عقل سے چلا۔ اس بندے کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو اتنا پتہ چلا کہ ان کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہے، اور اس کا پتہ آپ کو عقل سے چلا۔ یہ آدمی کب مرے گا، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کتنی اولاد ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ نہ تو یہ حواس ظاہرہ سے آپ کو معلوم ہو سکتی ہے، نہ یہ باتیں آپ کو عقل سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وحی کی۔ اب دیکھیں جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے نا، وحی سے وحی شروع ہو جاتی ہے، اور ملحد کیا کرتا ہے کہ وہ وحی کے احکامات کو عقل پر پرکھتا ہے، حالانکہ یہ تو ہوا ہی، شروع ہی وہاں سے ہوا ہے جہاں آپ کی عقل ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے عقل کے ذریعے وحی کو مسترد کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وحی کا درجہ کہاں سے آتا ہے؟ عقل کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنی چیزیں ہمیں عقل سے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، یہ ہمیں کس نے دی ہے؟ مخبر صادق، سچے خبری نے دی ہے، سچا خبر دینے والی ہستی نے ہمیں دی ہے۔ اب ہم نے جو بات کی ہے، ایک تو وہ ممکن ہے، ممتنع نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ممکن ہے، اور اس ممکن پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ہمیں سچے بندے نے خبر دی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ یا تو آپ ہمارے خبری کو جھٹلا دو یا اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کر دو۔ ہمارے خبری کو تو جھٹلا سکتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں جھٹلا سکتے؟ اس لیے کہ جو کلام وہ لے کے آیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چیلنج ہے کہ اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ، آپ نہ لا سکے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا مخبر صادق ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے اشکالات ایسے ہیں کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ نے زمینوں کو بنایا ہے، اور وہ قرآن کا حوالہ دیا۔ آپ نے بتایا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، جنت اور جہنم میں یہ ہوگا۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا تو نبی علیہ السلام مخبر صادق ہیں۔ یا تو اس مخبر صادق کو جھوٹا ثابت کر دو، وہ تو کر ہی نہیں سکتے، ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چیلنج آج بھی موجود ہے، وہ چیلنج حل کرو۔ یہ ایک ملحد ہے، اس نے قرآن کریم کے مقابلے میں صورتیں بنائی، سورہ عقل، سورہ یوٹیوب، سورہ کووڈ، اور پھر اس کی صورت کا جو ہم نے حشر کیا تو الحمدللہ وہ مان گیا۔ اس کے ساتھ 2 دفعہ میری گفتگو بھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مان گیا، کہنے لگے میرے کلام میں جھول ہے، جو میں نے اللہ کے کلام کے مقابلے میں بنایا ہے اس میں جھول ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں سے بار چیلنج کرنے میں شیر کے بچے ہیں، 2 دفعہ اس کو مٹی چٹا دی، تیسری مرتبہ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ جو ایک مولانا قاسم ہے نا، انہوں نے جو اعتراضات کیے وہ بڑے قوی اعتراضات ہیں۔ ہمارا ان سے گزارش ہے کہ وہ تیسری مرتبہ پھر تشریف لائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی مولوی آ جائے، قادیانیوں کا بھی یہی ہے، قادیانی ہوگا 2 روپے کا نہیں ہوگا،
چیلنج کرے گا بڑے بڑے مفتیوں کو، بڑے بڑے مولویوں کو، اور وہ آ کے بات کرے گا، شور مچائے گا، پھر اپنے چینل پہ ڈالے گا، دیکھو ہم نے مفتی صاحب سے مناظرہ کیا اور مولوی صاحب ہار گئے، ہم نے مولوی صاحب سے مناظرہ کیا اور مولوی صاحب ہار گئے۔ یہی روش یہ ملحدین کی بھی ہے۔ اس لیے بڑے علماء وہ ان کے چینلوں پہ نہیں جاتے، اور ہم جیسے چھوٹے موٹے کبھی کبھی گزر بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ممکنات میں سے ہیں اور اس پر دلیل قائم ہے۔ یا تو میرے مخبر کو جھوٹا ثابت کر دو، اور وہ کب ہوگا؟ کم از کم ایک صورت بنا لو، قرآن کریم کے مقابلے میں ایک صورت بنا لو، تو اس نے کہہ دیا جی میں نے قرآن کی چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور میں صورت بنا رہا ہوں۔ تو ہندوستان کا ہے، تو کیا صورت بنائے گا؟ تجھ سے بڑے بڑے عرب جو عربی زبان کے بڑے ادیب اور بڑے شاعر تھے وہ مان گئے ما ھذا کلام البشر، تو کون ہے کہ تو اس کے مقابلے میں صورت بنائے گا؟ اسی طرح یہ آپ کو دو اصول بتائے۔ پہلا اصول کیا تھا کہ ممکن کے لیے جب دلیل آ جائے یا تو آپ دلیل کو توڑیں یا اس کو مان لیں۔ دوسرا اصول کیا بتایا کہ مخبر صادق جو خبر دے دے یا تو اس پر جرا کریں، نہیں کر سکتے تو مخبر صادق کی خبر کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں، اگر کسی ایک ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہوا تو آپ کا یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں اگر مجھے اس ذریعے سے بھی پتہ چلے تو پھر میں مانوں گا ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پھل چکھا، آم چکھا، وہ میٹھا تھا تو پتہ چلا نا کہ میٹھا ہے۔ وہ آپ سے کہہ رہے کہ بھائی یہ میٹھا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں چکھ کے دیکھیں۔ آپ نے چکھ کے دیکھا، آپ کو بھی لگا کہ میٹھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اگر مجھے دیکھنے سے پتہ چلے کہ میٹھا ہے تو مانوں گا ورنہ چکھنے سے نہیں مانوں گا۔ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ یا مجھے سونگھنے سے پتہ چلے کہ میٹھا ہے، یا مجھے ہاتھ لگانے سے پتہ چلے کہ میٹھا ہے۔ بھائی میٹھے کا پتہ آپ کو چکھنے سے ہی لگے گا، وہ ہاتھ لگانے سے نہیں لگے گا۔ تو جب کسی ایک ذریعے سے علم حاصل ہو گیا، اب اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے سوال کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ اب دیکھیں، مخبر صادق نے خبر دے دی، اب کو اس مخبر صادق کے جھٹلانے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اگر مجھے عقل سے سمجھ آئے گا تو میں مانوں گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھئی آپ کو مخبر صادق نے خبر دے دی، یا تو اس خبری کو جھوٹا ثابت کر دو، نبی کو جھوٹا ثابت کر دو، تو جھوٹا ثابت کر نہیں سکتے، لیکن کیا کہتے ہیں اگر عقل میں آئے گا تو میں مانوں گا ورنہ تو نہیں۔ بھائی علم کے ذرائع میں سے جب ایک ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا، اب اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اگر عقل میں آئے گا تو میں مانوں گا، یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کسی کو آپ نے چکھا دیا اور چکھانے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چکھانے میں تو آپ نے چکھا دیا، لیکن اگر مجھے ہاتھ لگانے سے پتہ چلے کہ میٹھا ہے تو میں مانوں گا ورنہ چکھنے کو نہیں مانوں گا۔ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہماری روش کیا ہے کہ ہم پر جو بھی بندہ سوال کرتا ہے ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پہلے اس سوال کی پوزیشن کو دیکھ لیا کریں۔ اچھا، اب تخلیقی کائنات پر جو اشکالات ہیں ان میں سے ایک اشکال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو مریض بنایا ہے۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں جب کیوں کا سوال آئے نا تو اس کا مختصر اور آسان جواب، اللہ نے 7 آسمان اور زمین 7 کیوں بنائے؟ اللہ رب العزت نے کسی کو امیر اور کسی کو غریب کیوں بنایا؟ جب بھی کیوں کا سوال آ جائے نا تو وہاں ضابطہ یاد رکھے، اللہ کی ذات کون سی ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو کرتا ہے ان کے بارے میں کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ اپنے کاموں میں ان سے کیوں کا سوال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے پٹھان کیوں پیدا کیا، آپ کو پنجابی کیوں پیدا کیا، آپ کو سرائکی کیوں پیدا کیا، تو اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں دخل اندازی نہ کرو، لا يسأل عما يفعل۔ لیکن حکمت یہاں بھی ہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ تو جواب کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ جوابات نہیں ہیں، جوابات ہیں۔ اللہ نے امیر اور غریب کیوں بنایا؟ اصل میں ملحد کی نظر دنیا کی زندگی پر ہے، وہ کہتا ہے جو امیر ہے وہ کامیاب ہے، جو غریب ہے وہ ناکام ہے۔ مسلمان کی نظر یہاں پر نہیں ہے، مسلمان کے یہاں کامیابی کا مدار کچھ اور ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امیر کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، غریب کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر اللہ سب کو امیر بنا دیتے تو آپ کو کوئی ملازم اور مزدور ملتا؟ یہ جو مزاربت والا اسکینڈل ہو گیا تھا نا، اس میں بہت سارے مولوی صاحبان آ گئے تھے۔ اللہ نے ان مولویوں کی بھی چانٹی کرنی تھی۔ میرے پاس بھی یہ میرے مقتدیات تھے، مولانا صاحب، اچھا وہ کرتے کیا تھے؟ مولویوں کو ہی دیتے تھے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ ہمیں لے جائیں اور ہمارے یہ پیسہ آپ لگوا دیں۔ میں اس ایڈریس سمجھا دیتا، وہ جگہ جاؤ، مجھے بیچ میں مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میں سلام پھیروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر مقتدی بیٹھا ہوگا، وعلیکم السلام، بولی صاحب میرے پیسوں کا کیا ہوا؟ تو اس میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ مولوی مؤذن بیچارہ اذان دیتا تھا، خادم بیچارہ خدمت کرتا تھا، امام صاحب نماز پڑھاتے تھے، امام صاحب مدرسے میں تدریس کرتے تھے۔ جب ان پیسوں کی لت ان کو لگ گئی نا، جا کون 10,000 روپے کے اندر پورا مہینہ اذان دے گا؟ کون دے گا؟ ہمارے ایک مولانا ہے، رشتہ دار ہے، ہمارے بڑے ہیں، تو ان کی مسجد کا ایک مؤذن تھا، وہ دن میں ایک آدھ اذان دیتا تھا، باقی اذانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کمیٹی والوں نے مشورہ کیا، اس کو بلایا، کہنے لگے آپ اذان دیتے نہیں ہیں اور یہ کہ بہت کم اذان دیتے ہیں۔ اس کی تنخواہ 800 روپے تھی۔ اس نے کہا 800 میں اتنی ہوتی ہے جتنا میں دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ ایک اور مولوی صاحب تھے یہ جوہر میں، تو نماز میں غلطی ہو گئی، انہوں نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ مقتدیوں نے کہا دوبارہ نماز پڑھا دو۔ اس نے کہا اتنی تنخواہ میں ایک ہی دفعہ ہو سکتی ہے، بار بار نہیں ہو سکتی۔ اتنی تنخواہ میں ایک ہی دفعہ نماز پڑھا سکتا ہوں، بار بار نہیں پڑھا سکتا۔ اب دیکھیں جب مولوی امیر ہو گئے نا، انہوں نے مسجدیں بھی چھوڑ دی، اذانیں بھی چھوڑ دی، خدمت بھی چھوڑ دی، درس و تدریس بھی چھوڑ دیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر سارے کے سارے امیر ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اور اگر سارے کے سارے غریب ہو جائیں تو بھی دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، امیر کو غریب کا محتاج بنائے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، امیر گھر سے نکلتا ہے مزدور کی تلاش میں، مزدور گھر سے نکلتا ہے مزدوری کی تلاش میں۔ جب سارے غریب ہیں، مزدوری دینے والا کوئی نہیں ہے تو مزدور نکلے گا۔ جب سارے امیر ہیں، مزدوری کرنے والا کوئی نہیں ہے تو کیا مالک نکلے گا؟ امیر نکلے گا۔ کتنی بڑی حکمت ہے۔ اب پھر اللہ نے کسی کو اگر ایک صفت اللہ نے امیر کو دی ہے کہ اس کو امیر بنایا ہوا ہے، لیکن اس بیچارے کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایک غریب کو اللہ نے پیسہ تو نہیں دیا، لیکن بعض چیزیں اللہ نے اس کو ایسے دیے کہ بڑے بڑے امیر اس کو دیکھ کر ترستے ہیں۔ امیر ہے لیکن بیچارہ مریض ہے، بیڈ پہ نہیں لیٹ سکتا، شوگر ہے، مٹھائی نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر ہے، دوسری چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، ٹینشن کا مریض ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ آپ کو پیسہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹینشن نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف غریب آدمی ہے، اور بیچارہ چھت کی بھرائی کر رہا ہے، سخت گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہے، لفٹ اوپر گئی ہے، واپس آنے کا انتظار ہے، وہ بجری کے اوپر سویا خراٹے لگا رہا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی حکمتیں۔ اول تو سوال کرنا ہی اللہ کے متعلق یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کے جوابات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ کیا ضرورت تھی اس کائنات کو بنانے کی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو کائنات بنائی ہے بڑے جھنجھٹ میں ہمیں ڈال دیا۔ اب یہ ہے کہ آخرت کی بھی ٹینشن ہے، قبر کی بھی ہے، حشر کی بھی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ کائنات بناتے ہی نہ، اپنے توحید میں تھے، اپنے توحید میں ہیں، اپنے توحید میں ہوں گے۔
تو اس کائنات کو بنایا کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، جب کسی شخص کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے نا تو اس صفت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس صفت کا اظہار نہیں کریں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اپنے مولوی حضرات سے کہتا ہوں کہ مساجد میں درس دیا کرو، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ محدث ہیں، ماشاءاللہ علوم آپ کو اللہ نے بہت سارے دیے ہیں، لیکن آپ کے مقتدی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ درس قرآن شروع کریں تاکہ آپ کے مقتدیوں کو آپ کے علم کے بارے میں پتہ چلے۔ جب تک آپ درس نہیں دیں گے آپ کے علم کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے آپ کے علم کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے نا ہماری عزت نہیں کرتے، بھائی آپ اپنی عزت کی کوئی بات تو سمجھا دو نا ان کو تاکہ پتہ چلے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی میں کوئی صفت ہو تو اس صفت کا اظہار ضروری ہے، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ میں یہ صفت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، پڑھتا ہوگا لیکن کبھی ہمارے سامنے نہیں پڑھا تو ہمیں نہیں پتہ۔ اب جب وہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا، جب وہ پڑھے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب کوئی صفت ہوتی ہے کسی کے اندر تو اس صفت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہے ان میں سے ایک صفت خالق بھی ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت خالق بھی ہے، اور خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو اگر اللہ اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو اللہ کی صفت کا اظہار کیسے ہوتا؟ یہ عقل کی باتیں ہیں۔ اب ماننا پڑے گا کہ اللہ میں ایک صفت ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ خالق۔ یہ ایک صفت ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا کہ اللہ خالق ہے؟ کہ جب اللہ رب العزت پیدا کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک صفت ہے مصور، صورت بنانے والا۔ اگر اللہ صورت نہیں بنائے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو بہرحال ان میں سے کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر یہ کہ ملحد وہ میں نہ مانوں پر قائم ہے اور اپنے عقل کے ذریعے ان چیزوں کا انکار کرتا ہے جو چیزیں وحی کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے اور مخبر صادق نے جس کی خبر دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔